وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے. کس سے؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدا کے پاک پوتر جلالی بابرکت کلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں. آج جو تھاٹ خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ وائز کی کتاب 6 باب اور اس کی 2 آیت سے ہے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے. یہ بطلان اور سخت بیماری ہے. اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے. خدا کے پاک کلام کی باتیں پرفضل ہیں، نمکین ہیں، خوبصورت ہیں، اصلاح کے لیے، ترقی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. اور آج خدا کے پاک کلام میں سے 2 باتیں ہم دیکھیں گے جن پر غور کریں گے. پہلی بات یہ ہے، خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت عزت سب کچھ بخشا ہے، یہاں تک کہ اس کی کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے. اور اس کے بارے میں خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ بطلان اور سخت بیماری ہے. ایسا کئی بار ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کے گھر میں مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو ہر چیز کھانے سے منع کر رکھا ہے. نہ وہ نمک کھا سکتا ہے، نہ وہ آئلی چیزیں کھا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیماری اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کھا سکے. نہ کوئی میٹھا کھا سکتا ہے، نہ کوئی نمک زیادہ کھا سکتا ہے چیزوں میں، اور پرہیزی کھانا کھاتا ہے اور گھر میں دولت کا انبار لگا ہوا ہو. اور اس کے بارے میں خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ بطلان اور سخت بیماری ہے. پھر تیسری آیت خدا کے کلام میں سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور پھر اگر کسی آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، یعنی کہ وہ لمبی عمر پائے اور اس کے 100 کے قریب فرزند ہوں اور وہ برسوں تک جیتا رہے، لیکن اگر اس کا جی شادمان نہیں ہے، اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو، اور دوسری بات یہ، اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر. شادمانی، خوشی، دل کی خوشی اور شادمانی کی اتنی امپورٹنس ہے کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر سب کچھ بھی ہو اور اس کا جی شادمان نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر. اور یہی وجہ ہے کہ خوشی، شادمانی ہڈیوں کی فراوانی، صحت اور تندرستی کا سبب بنتی ہے. اور خدا کے کلام میں صفائی کے ساتھ پولس رسول اپنے خطوط میں یہ بیان کرتا ہے کہ خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، کیونکہ خوش رہنا، دل کی شادمانی، دل کا خوش رہنا صحت کے لیے، عمر کی درازی کے لیے بہت ضروری ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر گھر میں سب کچھ ہو، سب نعمتوں سے گھر پر ہو، لیکن ان میں سے کھا نہ سکیں، تو یہ بھی ایک لعنت ہے، ایک بیماری ہے، ایک بطلان ہے. سو میرے عزیزو، سیکھ آج یہ ہے کہ پولس رسول کی ہدایت کے مطابق اور سلیمان وائز کی باتیں جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، ان پر غور کریں، اور جن باتوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر بے چینی کو، پریشانی کو اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر آتی ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے خدا کے پاک کلام کے مطابق، خدا کے پاک روح کے مطابق زندگی گزاریں. آمین. اور خدا سے یہ برکت مانگیں، خدا سے یہ نعمت مانگیں، یہ دعا کریں خدا کے سامنے کہ خداوند خدا، چاہے زیادہ ہے چاہے تھوڑا ہے، ہمیں تندرستی عطا کیے رکھ، تاکہ جو نعمتیں، جو برکتیں تو نے اس دنیا میں رکھی ہیں، پیدا کی ہیں، پھل پھول، جانور، جو کچھ خدا نے ہم سب کے لیے رکھا ہے، ہم ان ساری نعمتوں کو انجوائے کر سکیں، ان سے خوشی حاصل کر سکیں، صحت و توانائی حاصل کر سکیں. آمین. اور خدا سے یہ دعا کرتے رہیں کہ دھن دولت عزت کے ساتھ ساتھ
جو کچھ خدا نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، خدا تندرستی بھی عطا کرے تاکہ ہم وہ سب نعمتیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں ہم ان سے فیض یاب بھی ہو سکیں، ان کو انجوائے کر سکیں، کھا سکیں وہ ساری نعمتیں اور برکتیں جو خدا نے اس دنیا میں اس زمین پر رکھی ہیں۔ آمین۔ یہ دعا ہے، میں آپ سب کے لیے عمر کی درازی، صحت و سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے وائز کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے سبب سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا، یہ بھی بطلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوائے اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے۔ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دک داری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوش نما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ وائز کی کتاب 6واں باب۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گراں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بطلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا، پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زوراور ہے جھگڑ نہیں سکتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے۔ پس انسان کو کیا فائدہ ہے
کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا۔ وائس کی کتاب 7واں باب۔ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا ویسا ہی احمق کا ہنسنا ہے، یہ بھی بطلان ہے۔ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینے میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے ثمر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں معراج کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ۔ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے اور کوئی بد کردار اپنی بد کرداری میں عمر درازی پاتا ہے۔ حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے؟ حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو اور احمق نہ بن۔ تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا؟ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جو خدا ترس سے ان سب سے بچ نکلے گا۔ حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زوراور بنا دیتی ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتھکڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ وائز کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے، جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔